لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ برادران ملت اسلامیہ، تمام عالم اسلام کو یہ مبارک اور متبرک مہینے کی مبارک بادیاں اور اس کی متبرک ساعتیں مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے مبارک اور مسعود فرمائے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ہمارا ڈھنگ اسلامی طرز پر
ابتدائے سال کی شروعات کو کس طریقے پر کیا جائے، اس کا ایک نمونہ حیات ہمارے لیے کربلا کا میدان ہے۔ ہمارے سال کی ابتدا کیسی ہو، ہمارے ہر کام کی ابتدا کیسے ہو، یہ اسلام نے ایک اچھوتے انداز میں، ایک نرالے انداز میں پیش کیا ہے۔ ہر کام میں اخلاص اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقدم ہو۔ اور سال کی ابتدا بھی الحمدللہ محرم الحرام کے مہینے سے ہے۔ جیسے ہی ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، ایک الگ عہد اور پیمان کا سال شروع ہوتا ہے، تجدید ایمان کا سال شروع ہوتا ہے۔ پورا سال گزر جاتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، اور پورے عالم اسلام کے مسلمان پھر سے نئے انداز سے اللہ کے حضور نیا عہد اور نیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میثاق اٹھاتے ہیں۔ جس طریقے کو عالم اسلام نے اختیار کیا ہے، اللہ کرے کہ صبح قیامت تک وہی نظام برقرار رہے۔ لاکھ اس طرز کو مٹانے کی کوشش کریں، لیکن جسے اللہ رکھے اسے پھر کون چکھے۔ الحمدللہ ہمارا سال کا جو شروع ہوتا ہے وہ کربلا کے میدان سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان کی پختگی اور ہماری اہل بیت اطہار سے الفت و محبت اور ہمارا اللہ کے حضور گڑ گڑانا اور اللہ کے لیے اپنے تمام چیزوں کو فنا کر دینا، یہ ہمارے سال کی ابتدا میں باقی ہے۔ اور ہم نے اس اسپرٹ کو، اس جذبے کو ہم نے لیا ہے امام عالی مقام سے۔ اللہ کرے وہ جذبہ اور وہ محبت سلامت رکھے اللہ تعالی، اور اسی محبت کی بنیاد پر پوری دنیا کے چشتیوں کے امام، سلسلہ چشت کے امام سرکار خواجہ معین الدین اجمیری نے اسی محبت کو عالم اسلام کو پیش کیا ہے اور فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پنا است حسین۔ سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بڑھ کر ہندوستان کے لیے، بالخصوص ہندوستانیوں کے لیے میں کہوں، کوئی ایسا محسن ہے جو خواجہ غریب النواز نے ہم پر احسان کیا ہے؟ ہم کو سلسلہ کیا دیا، سلسلے سے پہلے تو ہم کو مصطفیٰ دیا ہے۔ انہوں نے مصطفیٰ کو اگر ہندوستانیوں نے لیا ہے، خدا کا ہندوستانیوں کو پتہ ملا ہے تو خواجہ سے ملا ہے۔ اور میں کہوں کہ ہندوستان کے سلاسل پر اگر احسان ہے تو سلسلہ چشتیہ کے امام خواجہ غریب النواز کا ہے۔ ایک اور بات ہے کہ سلسلہ چشت کو فیضان غوث اعظم سے ہے، لیکن اہل ہند کے لیے بالخصوص ہندوستانیوں پر احسان عظیم ہے، چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا کیوں نہ ہو، اس پر احسان ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ یہ مانتے نہیں ہم الحمدللہ، احسان مانتے ہیں، اور احسان نہیں مانیں گے تو وہی ہوگا کہ نمک حرامی ہوگی، نمک حرامی ہوگی۔ اچھا، ہندوستانیوں کو اسلام جس گھر سے ملا ہو، جس خان وادے سے ملا ہو، کیا اسے اسلام کا پتہ نہ تھا؟
ارے جس کو پوری دنیا عطائے رسول کے نام سے جانے، کیا اسے حق اور باطل کا پتہ نہیں ہوگا؟ ارے اسی عظیم شخصیت کی بنیاد پر ہمیں حق اور باطل کا پتہ چلا، وہی شخصیت، وہی عبقری شخصیت، وہی عظیم المرتبت سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ جس نے دین دیا ہے وہ کہتے ہیں دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ سر داد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس مہینے کی جو تبرکات ہیں، اس مہینے کی جو فضیلتیں ہیں، الحمدللہ وہ فضیلتیں تو ہے ہی ہیں۔ یوم عاشوراء کا جو مقام ہے وہ تو ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت قائم ہوگی کب؟ محرم میں، اور 10 محرم میں ہوگی۔ ایک قیامت آ چکی ہے، اب دوسری قیامت آنے والی ہے۔ ایک قیامت تو کربلا میں آ چکی ہے، اب دوسری قیامت ہوگی، اب اس کا انتظار کرو۔ اب وہ کب ہوگا کربلا کا میدان؟ کب ہوں گے نام نہاد مسلمان؟ کب ہوں گے کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے؟ اس وقت قیامت آئے گی۔ قیامت اس وقت آئی تھی جب امام عالی مقام تھے، وہ ایک زمانہ تھا۔ فرمایا گیا اس وقت قیامت آئے گی جب کوئی اللہ پکارنے والا نہیں ہوگا، اللہ پکارنے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھ لو کہ اب دین بڑھتے جا رہا ہے، بظاہر اسلام بڑھتے جا رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ فلاں سٹی میں، فلاں کنٹری میں، ممالک میں روزانہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیا ان کا بڑھ جانا قیامت کو دور کر دے گا؟ نہیں، قیامت اس وقت آئے گی جب اللہ پکارنے والا نہیں ہوگا۔ علامات قیامت کا صدور ہو چکا ہے، علامات قیامت کا صدور شروعات ہو چکی ہے۔ دجال کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے۔ ان کے آ جانے کے بعد اب قیامت بالکل قریب ہو جائے گی۔ لوگ تو اللہ پکارنے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا معنی؟ ابھی تو دجال کے آنے کے زمانے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ خیال کرو کہ کیا کلمہ پڑھنے والے، اللہ پکارنے والے لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا قیامت دور ہو جائے گی؟ نہیں، یاد رکھ لو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اللہ پکارنے والے ہوں گے، ان اللہ پکارنے والوں کا باقی نہیں رہنا ہے جن کے سینوں میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی۔ جب تک وہ رہیں گے، جب تک قیامت نہیں آئیں گی، اور جس دن اہل بیت اطہار والے چلے جائیں گے اس کے باوجود بھی اللہ پکارنے والے ہوں گے، ان پر قیامت آئے گی۔ ان کا اللہ پکارنا قابل قبول نہیں ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ایک قرآن، ایک اہل بیت کو چھوڑ جا رہا ہوں۔ اگر صرف اہل بیت کو رکھ لو گے تب بھی نہیں ہوگا، صرف قرآن کو رکھ لو گے تب بھی نہیں ہوگا، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو۔
تم ہدایت پر رہو گے، تم ہی کامیاب و کامران رہو گے۔ تو بلا تمثیل کہہ لینے دیا جائے، آج کے دور میں اگر اہل بیت اطہار کو اور قرآن کو ایک ساتھ ماننے والا کوئی فرقہ ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی جماعت ہے، تو خدا کی قسم اہل سنت والجماعت ہے۔ نبی کے فرمان پر چلنے والا کوئی اور فرقہ نہیں، کوئی اور جماعت نہیں۔ تم لاکھ جماعتوں کے نام رکھ لو، اگر کوئی باقی ہے اس فرمان پر، وہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت۔ تو معلوم یہ ہوا جس دن اہل سنت والجماعت کا بچہ مر جائے گا، اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت قائم ہوتے وقت وہاں بڑے بھی ہوں گے، دیوبندی بھی ہوں گے، قادیانی بھی ہوں گے، اور دوسری جماعتیں جتنی ہیں جنہوں نے اپنا نام بدلا کر کے رکھ لیا تھا سلفی، وہ بھی ہوں گے، اس لیے کہ ان کا اللہ پکارنا قیامت میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ لوگ، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن حلق کے اندر نہیں اترے گا۔ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ نہ ہم افراط میں ہیں نہ تفریط میں ہیں، نہ ہم شیعت میں ہیں نہ ہم خارجیت میں ہیں۔ اللہ نے ہم کو بچا کے رکھا، اہل سنت والجماعت میں رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ خارجیت وہ بھی خارج، رافضیت وہ بھی خارج، دونوں کے درمیان چلنے والا کوئی جماعت چلنے والی ہے تو وہ ہے اہل سنت والجماعت، اور وہ تفریق ہو جاتی ہے محرم کے مہینے میں، دونوں چھن جاتے ہیں محرم کے مہینے میں۔ کوئی کمپلیٹ ماتم کر کے یہ سوچتا ہے کہ ماتم کرنا ہی میرا ایمان ہے، ماتم کرنا ہی میرا ایمان ہے، وہ تو رافضیت میں چلے گئے۔ اور جنہوں نے یزید کو رحمت اللہ علیہ پر کہہ کر کے انہوں نے بھی بتا دیا کہ ہمارا رشتہ یزیدیت سے ہے، یزید سے ہمارا رشتہ ہے، خارجی ہو کر کے وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم خارجی ہیں، جو یزید کو ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور رافضی اور شیعہ لوگ اپنے اوپر ماتم کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم شیعت ہیں، نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، صرف ہم اہل بیت کو مانیں گے، شیخ قرآن کو نہیں مانیں گے۔ رافضی اور اہل قبیس خارجی لوگ یہ کہہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن کو تو مانیں گے، اہل بیت کو نہیں مانیں گے۔ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خارج کر دیا، اور دونوں سے چھٹ کر کے جو جماعت نکلتی ہے وہ اہل سنت والجماعت، جو اہل بیت اطہار کو بھی مانتی ہے، قرآن کو بھی مانتی ہے، دونوں کو ایک ساتھ مانتی ہے۔ نبی نے فرمایا یہ دونوں قیامت میں مجھے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے اور ایک ساتھ ملیں گے، قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ مجھے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ تو دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت، یاد رکھو جہاں قرآن ہے وہاں اہل بیت، اور جہاں اہل بیت ہے وہاں قرآن ہے۔ کبھی قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہو سکتا اور کبھی اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ جنہوں نے قرآن کو اہل بیت سے الگ مان لیا وہ خارجی ہو گئے، جنہوں نے اہل بیت کو قرآن سے الگ کر دیا وہ خارجی اور رافضی ہو کر وہ جو ہے شیعہ ہو گئے، دونوں الگ چھٹ گئے۔ اللہ کا احسان عظیم ہے اہل سنت والجماعت پر، سینہ تان کے رکھیے، اللہ کا احسان مانیے کہ مولا تو نے کیا بنایا، مولا بن مانگے یہ نعمت تو نے دی ہے۔ پتہ نہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کون سی دعا ہمارے حق میں مانگی تھی، ہمارے باپ داداؤں نے ہمارے لیے کیا دعائیں مانگی تھی، اللہ نے وہ دعا قبول فرما کر ہم کو باقی رکھا اہل سنت والجماعت پر۔ ایک اور بات محرم کی ہے، میں شروعات ایسے ہی کر رہا ہوں، آپ کو لے چلوں گا کربلا میں،
انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلے تو چھٹ تو جائے، پہلے تو چہرہ صاف ہو جائے، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، ہم خوب سمجھتے ہیں معمہ تیرا۔ ارے جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا نام ٹائٹل دیتے بھی ہیں اور کھل کر کے امام عالی مقام کو مانتے بھی نہیں ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں، مساجد میں صرف اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل لگا لینے سے وہ سنی نہیں ہوتا، اپنے آپ کے لیٹر ہیڈ پہ اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا دینے سے اہل سنت نہیں ہوتا۔ جب تمہارے اندر اہل بیت اور قرآن کو جب تک تم ایک نہیں مانو گے، ایک نہیں کرو گے، تو تم اہل سنت والجماعت ہوگے ہی نہیں۔ تم کو کربلا کیا سمجھ میں آئے گا، تمہیں قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ قرآن تو بات کی بات ہے، حسین کو جس نے سمجھا ان کو سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، جو حسین کو سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ بغیر حسین کے قرآن کو سمجھنا اس زمانے کے لوگوں کے ہاتھ سے نہ ہو سکا تو اس زمانے کے خناسوں کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ قرآن معمولی چیز نہیں ہے، خدا کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ جب تک اللہ والے نہیں بتائیں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کا کلام سن لو، جتنے جماعتیں ہیں جو اللہ والوں سے منحرف ہیں، میری بات یاد رکھ لیں، اگر آڈیو ریکارڈ کرنا ہے تو ریکارڈ کر کے سب کو میل کرو، سب کو چیٹنگ کراؤ کہ اگر تم نے اہل اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لیا، خدا کی قسم اسے اللہ مل نہیں سکتا ہے، اور جنہوں نے اپنا رشتہ اللہ والوں سے استوار کر لیا صرف اور صرف انہی کو خدا مل سکتا ہے۔ اللہ ملنا بڑی بات ہے، اللہ کا کلام نہیں ملے گا، اللہ کا کلام نہیں ملے گا۔ اللہ کی کتاب کو اللہ والوں سے ہی سمجھ سکتے ہیں، گھر کی بات گھر والا بتا سکتا ہے، گھر کی بات گھر والا بتا سکتا ہے، گلی میں جانے والے پورکی کو، گلی میں جانے والے پورکی کو، لوفر کو گھر کی بات نہیں معلوم ہوتی ہے۔ بلا تمثیل قرآن کو سمجھنا ہے تو اللہ والوں سے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کے راز کو، قرآن کی راز کو، نبی کے راز کو سمجھنا ہے تو نبی کے گھرانے والوں سے سمجھ سکتے ہیں، ان کے بغیر سمجھے نہیں سکتے۔ اب بھی وقت ہے، توبے کا دروازہ بند نہیں ہوا، توبے کا دروازہ بند نہیں ہوا، لوٹ آؤ، پلٹ جاؤ، آ جاؤ، حقیقی معنوں میں اہل سنت والجماعت رشتہ استوار کر لو، ہم تمہیں سینے سے لگانے تیار ہیں۔ تم جیسے بھی ہو نا، تم جیسے بھی، تم کو یہ خیال ہوگا کہ میں تو اس جماعت کا امیر ہوں، ارے ابو جہل بھی تو وہی سوچ کے رہ گیا تھا نا، وہی سوچ کے رہ گیا تھا۔ کالا کلوٹا بلال کیا تھا؟ صرف عشق رسول اپنے سینے میں بسایا، امام الانبیاء نے سینے سے لگا لیا۔ اس جیسے کالے کلوٹے بلال کو لگا سکتے ہیں، کیسے کیسوں کو، سفیان کو لگا لیا۔ ابو سفیان، وہ ابو سفیان، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے اسلام لانے سے پہلے میری دشمنی کا پورا حق ادا کیا تھا۔ ارے اس جیسے ابو سفیان کو بھی رسول نے سینے سے لگایا ہے۔ اسی محبت رسول کی بنیاد پر ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم اپنے عقائد سے توبہ کر لو، ہم بھی تمہیں سینے سے لگا لیں گے۔ تم بس عقیدے کو چھوڑ دو، اس عقیدے کو چھوڑ دو، نئے لیٹسٹ عقیدوں سے توبہ کر لو، آ جاؤ پلٹ کر، پھر کربلا چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ اب
امام عالی مقام کی تھوڑی سی بات سماعت کر لیں گے. یہ تو شروعات ہے، یہ تو ابتدا ہے. آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھو پھر ہوتا ہے کیا. جب شمشیر قاسم کی ہوگی تو بات الگ ہوگی، جب شمشیر ابو القاسم کی ہوگی تو بات الگ ہوگی، جب شمشیر ابو تراب کی ہوگی تو بات الگ ہوگی، جب تلوار ہوگی امام الانبیاء کی تو بات الگ ہوگی. ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے، نہج الگ الگ ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی فضیلت کو اور اس ماہ مبارک میں کیا ہوا ایک سبق ہم لیتے ہیں. ہر سال ایک سبق لیتے ہیں. ہم چھوڑ کے آئے قربانی کو، ایک قربانی کو چھوڑ کے ہم آئے ہی تھے. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ہم چھوڑ کے بس آئے ہی تھے. داخل کیا ہوئے؟ بے مثال قربانی کو اللہ نے ہمارے سامنے دکھایا. وہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بھی اللہ قبول فرما لیا اور واپس انہیں دے بھی دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہہ کے دے دیا. اب شہادت تو وہاں بھی دینی تھی. شہید کا بیٹا شہید ہوتا ہے، شہید ابن شہید ہوتا ہے. شہید ابن شہید وہ کون سا ایسا مرتبہ ہے جس پر امام الانبیاء فائز نہ ہو؟ وہ کون سا ایسا مقام ہے، وہ کون سا ایسا مرتبہ ہے جس پر میرے اور آپ کے آقا اس پر فائز نہ ہو؟ لوگوں نے کہا شہادت نہیں ملی. کس نے کہا شہادت نہیں ملی؟ نبی کو شہادت نبی کو نہیں ملی. شہادت کے مقام سے رہ گئے. اللہ اکبر. شہادت سری اور شہادت جہری تو امام الانبیاء کے نصیب میں ہے. ایک شہادت سری اور شہادت جہری. اب اس کو سری اور جہری کو سمجھنا ذرا ٹف ہے، آگے سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب سب سے پہلے اس ماہ مبارک کی نسبت سے پہلے امام عالی مقام کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کون. پتہ تو چلے نا کہ امام الانبیاء کا نواسہ کیسا تھا. پہلے اس حدیث کو بھی سمجھنا ہے. الحسین منی وانا من الحسین. یہ سمجھے بغیر اتنے دن سے تو صرف ہم نے ایک نائکی کو ہم نے سنا تھا، یزید کو رحمت اللہ علیہ بولتے ہوئے ہم نے سنا تھا. ایک نائکی کو سمجھ گئے نا، ایک یہودی کو ہم نے سنا تھا. لیکن اتفاق کی بات ہم نے آج نے سوچا کہ ایک اور بدبخت ہے جس کو ہم نے کہا تھا چونچ والی آپا، ہے نا؟ سمجھ گئے نا آپ؟ کان سمجھ لینا. ایک ہے مہراج، اس نے ربانی رکھ لیا ہے. تم لاکھ ٹائٹل لگا لو نا، زہر کی پڑیا پر جتنے بھی اچھے شہد کے لیبل لگا لو تو شہد ہوتا نہیں ہے. شراب کی بوتل پر اگر ہم نے شربت کا لیبل لگا دیا تو ظاہر تو دھوکہ تو کھا جائیں گے، لیکن اصل تو شراب ہے، اصل شراب ہے. ایک ہے ابو طالب رحمانی کے نام سے، وہ بھی وہی چونچ، وہی کپڑے والا، وہی اوڑھنی والا. اتفاق سے اس نے شان امام حسین بول کے اب اس کے ٹائٹل ہے. میں نے سوچا کہ یہ بدبخت اور شان امام عالی مقام کیا بولے گا. اتفاق ہوا کہ چلو آخر دیکھیں کچھ ہے کیا، کہیں تو اس کے اندر کچھ تو ایمان کا کچھ ذرہ نظر آتا ہے کیا. اگر اہل بیت سے کچھ ہے تو پھر سمجھیں گے اسے. اتفاق کی بات لگ گیا، اس کی کلک ہو گیا، وہ دبا دیے بٹن. سنا تو وہ یزیدی اولاد نے بھی وہی کہا کہ امام عالی مقام اگر یزید سے مل لیتے
یزید کو ہاتھ دے دیتے تو یزید امام عالی مقام کو کچھ نہیں کرنے والا تھا. یزید رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھتا ہے، وہ امام عالی مقام کو ملنے نہیں دیا، ورنہ یزید تو ایسا نہیں، یزید رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے نہیں تھے. نعوذ باللہ. نخل کفر کفر نباشد، کافر کی نقل کرنے سے کفر نہیں ہوتا ہے. اس یزیدی کی نقل کرنے کی وجہ سے ہم یزیدی نہیں ہوں گے. بتانے کے لیے کہ کیسے کیسے یزیدی لوگ ہیں. کیا انہیں یہ تک سمجھ میں نہیں آیا کہ امام عالی مقام کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کو یزید سے مل لینا تھا، ڈائریکٹ مل لینا تھا؟ کیا امام عالی مقام کے متعلق، یزید کے متعلق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پتہ نہ تھا؟ وہ تو عطائے رسول ہیں. انہوں نے کیا فرمایا؟ سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. اتنی تقریریں آپ محرم میں سن چکے ہیں، لیکن میں آج دو چیزوں کی، خاص کر آج دو چیزوں کو میں الگ کر کے بیان کر دیتا ہوں. ایک خارجی اور ایک پہلے شیعہ کو. یہ دو چیزیں آپ کو معلوم ہونا ہے کہ خارجی کیا ہے، شیعت کیا ہے. سمجھ رہے نا؟ میں امام عالی مقام کے مقام کو بھی بتاؤں گا. ان کا مقام وہ تو الحمدللہ سنیوں کے دل میں ہے ہی. ویسے ہم کو بتانے سے کیا ہوتا ہے، یہ تو بس آموختہ ہوگا نا. ویسے اگر دل میں محبت نہ ہوتی تو پھر محرم کون کرتا ہے؟ محرم کر کے بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، شربت پلا کے بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. ہے نہیں؟ الحمدللہ ہمارے خون میں سنیت آ گئی ہے. اللہ اس سنیت کو ویسے ہی باقی رکھے. اللہ اس سنیت پر نظر بد پڑنے سے بچا لے. کسی غیر کی نظر نہ پڑ جائے، کوئی ڈاکو اسے چھین کے نہ لے جائے. اللہ حفاظت فرمائے. دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں. پہلے خارجیت کو سن لیں. خارجی اور شیعہ دو چیزیں، ایک خارجی ہے ایک شیعہ ہے. یہی دو مسئلے ہیں، ورنہ ہمارا مسئلہ تو کچھ نہیں. الحمدللہ ایک تو پورے ڈوب گئے، ایک تو پورے چلے ہی گئے، ایک سڑ گیا، ایک سڑتے سڑتے بچ گیا ہے. ابھی سڑ بھی جائے گا. وہ اتنا ٹائم ہے کہ وہ سڑ بھی سکتا ہے، سڑنے کے قریب چلا گیا ہے. ایک وہ ہے جو شیعت کے طرز پر رافضیت پہ ہے، ایک ہے خارجیت پر، جو امام عالی مقام کے مقام و مرتبے کو مانتا نہیں ہے، امام عالی مقام کے مرتبے کو مانتا نہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے اور ان کے اوصاف جمیلہ سے جو منکر ہے وہ خارجی ہے. اہل بیت اطہار کو بھی مانتا نہیں ہے، وہ خارجی. ایک شیعہ کیا ہے؟ جو امام عالی مقام کو مانتے ہیں لیکن تین اصحاب کو، کون؟ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ تین صحابہ کو وہ جنتی نہیں مانتے. نعوذ باللہ، وہ رافضی و شیعہ ہیں. خارجی یہ ہے، شیعت یہ ہے، رافضیت یہ ہے. اب سنو، چار یار حق پر ہیں، چار یار حق پر ہیں. یہ چار یار ہیں. ایک ہے پنجتن، ایک پنجتن ہے. ہمارے پاس پورے نمبر، ہمارے پاس پورے نمبر ہیں. 1 سے لے کر 25 تک ہمارے نمبر ہیں. تم کسی بھی نمبر کو لے لو، ہمارے ہی نمبر ہیں. تمہارے پاس نمبر بھی نہیں ہے نا، تم کو نہ کچھ بھی نہیں دیا گیا، نہ تمہارے پاس پھول ہے، نہ تمہارے پاس پھول ہے، نہ تمہارے پاس شیرنی ہے، نہ تمہارے پاس نمبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہے کیا، وہ ہم آگے بتائیں گے کہ یہ ہے کیا انشاءاللہ تبارک و تعالی. شیعت اور رافضیت، چار یار. ایک اس میں سے
ایک کو نکال دیا اور ان کو مانا، تین کو چھوڑا، کون ہوئے؟ شیعہ رافضی، یہ لوگ ہوئے۔ تین کو جنتی نہیں مانتے، ایک کو مانتے، اور خلفائے راشدین کے خلافت کو انکار کرتے ہیں۔ تین صحابہ کی خلافت کے منکر شیعہ رافضی، اہل بیت اطہار پنجتن کا جو انکار کرے وہ خارجی، پنجتن کا جو انکار کرے وہ خارجی ہیں۔ ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس پنجتن بھی ہے، وہ چار یار حق ہیں، چار یار حق ہیں۔ پہلے ہم چار یار کو بتاتے ہیں، چار یار حق پر ہیں یا نہیں ہیں۔ معیار کیا ہے؟ چار یار کو ماننے کا معیار کیا ہے؟ سنو، صحابہ کے بعد خلافت، آخری خلافت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن مولا علی کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ یہ الگ امتیاز ہے، وہ اس لیے کہ وہ چار یار میں بھی ہیں، وہ پنجتن میں بھی ہیں، وہ چار یار میں بھی ہیں اور پنجتن میں بھی ہیں۔ وجہ الکریم، کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اب تین کو الگ کیا، ایک کو مان لیا، شیعہ اور رافضی۔ اب ان کو جانچنے کے لیے کیسے جانچا جائے؟ اب کون ہے وہ چار یار کے بارے میں بتانے والے؟ تو چار یار کے بعد جو معیار قائم کرنے والے ہیں امام عالی مقام، امام عالی مقام کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب امام عالی مقام کے متعلق سماعت فرمائیں۔ اب کون بتائیں گے امام عالی مقام کے بارے میں؟ ہند کے راجا، سب کے خواجہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ چشتی، تم لاکھ سر پٹک لو، جب تک وہ محسن کو نہیں مانو گے نا، اللہ کے احسان کو مان نہیں سکتے۔ میں نہیں کہتا، اللہ سے پوچھو۔ اللہ فرماتا ہے جب تک تو انسان کا اس کے احسان کو نہیں مانے گا، وہ خدا کے احسان کو نہیں مان سکتا ہے۔ جب تو نے خواجہ کے احسان کو نہیں ماننا، اب چلیے خواجہ کیا فرماتے ہیں ذرا سن لیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ آگے کا جملہ، آگے کی باتیں اب غور سے سننا، پوری جماعتیں سماعت کرو۔ آگے کا جو جملہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا، سر داد نداد دست در دست یزید، سر داد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ معیار چار یار کا یہ حق پر ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں حق کو بتاتے ہیں کہ حق چار یار حق ہیں کہ نہیں، اسے سنیے۔ جب تک حسین مدینے میں تھے، جب تک حسین حسن کے ساتھ میں تھے، مسافر نہیں تھے، جب تک مدینے میں تھے، جب تک اپنے احاطے میں تھے، جب تک ساتھ تھے، اس وقت بھی جب ابو بکر آئے تو ہاتھ دے دیا، ابو بکر کو ہاتھ دیا، عمر فاروق آئے ہاتھ دے دیا، عثمان آئے ہاتھ دے دیا، علی آئے ہاتھ دے دیا۔ حسین بتا رہے ہیں جس کو میں ہاتھ دے رہا ہوں وہ حق ہے، اور جسے ہاتھ نہیں دیتا وہ حق پر نہیں ہے۔
سر دے سکتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا. بتا دیا کہ 4 یار کو میں نے ہاتھ دیا تو حق پر 4 یار بھی ہیں. تو گویا کہ شیعہ رافضیو سنو کہ اگر عمر فاروق، ابو بکر صدیق، عثمان غنی اگر حق پر نہ ہوتے تو حسین ہاتھ نہ دیتے. جیسے یزید کو انکار کر دیا وہاں بھی انکار کر دیتے. پتہ یہ چلا حسین بتا رہے ہیں کہ 4 یار حق پر ہیں. اگر حق پر نہیں ہے تو کون؟ یزید حق پر نہیں ہے. یزید حق پر نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ یزید جو حق پر نہیں ہے، جو نبی کی شریعت میں جو اللہ کے حلال کردہ کو حرام کر دے، حرام کردہ کو حلال کرنے والا یزید، اسے رحمت اللہ تعالی علیہ بولنے والا، اس پر لعنت اللہ علی الکاذبین، اس پر اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام مؤمنین کی لعنت ہے، دنیا بھر کے تمام جن و انسان کی لعنتیں ہیں، اس پر لعنت ہے. کبھی انہیں قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کبھی انہیں حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی جو یار کو حق پر نہیں مانتے. اور وہ دوسرا فرقہ جو یزیدیت کو حق پر مانتا ہے، نبی کے بارے میں یہ خیال ہے کہ نبی کو تو پیڑھ پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، مولا علی کو مولا نہیں کہہ سکتے. یہ خارجیوں کا سنو، جو علی کا نام لے تو مولا کہو، مولا کہو، مولا کہو. یہ جتنے بھی دیوبندی ہیں ان سے ہمارا سوال ہے کہ مدد کرنے والا اللہ ہے. ارے تم سے بڑھ کر تمہارے پاس تو کیا حدیثیں ہوں گی، تمہارے پاس کون سا علم ہوگا؟ ارے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ علی کیا فرماتے ہیں سنو. نبی ایک تالاب کے پاس کھڑے ہو کر نبی صحابہ سے فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے نا؟ سنو مددگار ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی مدد کرنے والا. تم کو معلوم کہ امام الانبیاء کو معلوم ہے. او اہل خبیثو، او دیوبندیو، کان کھول کے سننا میری بات، رات میں بیٹھ کے سننا کہ نبی جسے فرما دیں مولا، تم کہتے ہو اے مولا مولا کیا ہے؟ آؤ نبی سے پوچھو مولا کیا ہے، مولا کون ہوتا ہے پوچھو. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو نہیں فرمایا، کسی اہل خبیث کو نہیں فرمایا. ہم جس پر جان قربان کرتے ہیں وہ صحابہ کو فرمایا. صحابہ کی جرمٹ میں سب ہیں، سب افضل البشر بعد الانبیاء بالتصدیق امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلفائے راشدین موجود ہیں. سب کے سامنے نبی فرماتے ہیں، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بلاتے، علی کو کھڑا کرتے، وہ علی کے کاندھے پر ایسا ہاتھ رکھتے. ہے کوئی یہ حدیث کا انکار کرنے والا، اس حدیث کا انکار کرنے والا؟ نبی اعظم مولا علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں یہ علی تم سب کا بھی مولا اور میرا بھی مولا ہے. آگے سنیے، آگے سنیے. اور جس کا علی مولا، جس کا علی مولا، میں اس کا مولا، اور جس کا مولا علی ہو اس کا مولا میں ہوں. من کنت مولا فعلی مولا. ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں میں جس کا مولا علی اس کا مولا، علی جس کے مولا میں اس کا مولا، اور میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. مولا کے معنی تمہاری ڈکشنری میں کیا ہے؟ دیوبندیوں تمہاری ڈکشنری میں مولا کے معنی کیا ہے؟ جب بھی کہو علی کا نام
علی میں طاقت کیا ہے؟ ہم کو مت پوچھو، نبی سے پوچھو کہ علی میں کیا ہے۔ تمہارا مولا میرا مولا ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ بات نہیں کہ مقام نبی سے بڑھ جائے، نہیں، نبی کوئی بڑا چھوٹے کی تعریف کرے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ میرے سے بڑھ جائے، تمہاری شان سے عظمتوں سے بڑھ کر کے ہے، یہ بتاتا ہے۔ کوئی بڑا تعریف کرے تو یہ معنی ہوتا ہے۔ اگر خدا یہ فرمائے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی عظمت کو بلند کر دیا، تو کیا معنی خدا سے بڑھ گئے کیا؟ نہیں، بڑا تعریف کرے تو سب پر فوقیت کے لیے تعریف کرتا ہے۔ اب بھی یہ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جب تک اہل بیت سے رشتہ استوار نہیں کرو گے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خیر، یہ حدیث ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جب بھی علی کا نام لو تو مولا کے ساتھ لیا کرو۔ وقت نکلتا جا رہا ہے، ابھی ہم کو تو مولا کی بات، مولا علی کی بات نہیں ختم ہوئی، ابھی ہمیں کربلا بھی جانا ہے، انشاءاللہ اگلی صحبتوں میں کریں گے انشاءاللہ۔ اتوار کے دن کیا ہے؟ 8 محرم الحرام ہے۔ اس دن رات میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا خادم محمد حسان ابو الانوار ذوقی شاہ کا خطاب انشاءاللہ تبارک و تعالی 8 محرم الحرام کو ادھر ہی کرے سندر کے اس جگہ پر جو ہے پروگرام ہونے والا ہے، آپ حضرات ضرور سے شرکت فرمائیں۔ پھر ہم بتائیں گے کہ مولا علی کا مقام کیا ہے، پھر امام حسن مجتبی کا مقام کیا ہے، کون یزید ہے، کون یزیدی ہے، کون حسینی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات پورے طور پر پوری تیاری کے ساتھ آپ حضرات آئیں، اور 8 محرم کو آنا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ 8 محرم کو خطاب ہوگا یہاں پر، اتوار کے دن رات میں یہاں پر خطاب ہے، یہیں کرے سندر میں ہماری مسجد کے اسی روڈ میں آگے جو ہے وہاں پر پروگرام کا اہتمام ہمارے نوجوانان اہل سنت کرے سندرا والوں نے بڑے ہی جوش و عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس سال انہوں نے محرم کا بڑے عالیشان پیمانے پر اہتمام کرنے کا اپنا عزم رکھا ہے، کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے ملتی ہے، وہ دیتا ہے توفیق۔ نوجوانوں کو توفیق ہوئی ہے کہ اسی عالی مقام کی گفتگو سماعت کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ سے پرخلوص گزارش ہے کہ آپ حضرات آئیں گے نا انشاءاللہ، آپ حضرات ضرور سے شرکت فرمائیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی جو گفتگو ہوگی یہاں سے جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے جمعہ کے دن وہاں سے کریں گے۔ اگر آپ کو اس کو کنٹینیو اسٹارٹ کر دینا ہے تو 8 محرم کو آپ حضرات آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہیں سے ہم کنٹینیو کر دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک اور پروگرام ہے یوم عاشورہ کا، 10 محرم کے موقع پر سنت